السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل آڈیو بکس بائی سویرا۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ عنکبوت بائی نور راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 85۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ رئیس ہوٹل کے وسیع و عریض ہال میں ایک کوہرام برپا تھا اور اس ہنگامے کا مرکز فجر، رئیس اور ولی تھے۔ تینوں ایک سیٹ میں چل رہے تھے جیسے کسی ناتیتا ڈور سے بندھے ہوئے ہوں۔ رئیس نے فخر سے گردن اکڑائی۔ سیاہ سوٹ اس کے مضبوط کاندھوں پر کسی زرے کی مانند سجا تھا، کسی زرہ کی مانند سجا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو اس کے سیاہ ارادوں اور گہرے رازوں کی عکاس تھی۔ وہ فجر کے ساتھ ایک قدم پیچھے چل رہا تھا، جیسے ہال میں موجود ہر شخص کو یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ فجر اب اس کی برابر، معراج اب اس کی بزنس پارٹنر تھی۔ ان کی موجودگی میں ایک گہرا تعلق جھلک رہا تھا۔ فجر کی ہر حرکت میں ایک نفاست تھی جو اس کی طاقتور اور پراسرار شخصیت کو نمایاں کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی پرسکون سنجیدگی تھی جو اس کے اندر چھپے طوفان کو چھپاتی تھی۔ وہ رئیس کے شانہ بشانہ چل کر اپنی آزاد حیثیت اور بزنس پارٹنر ہونے کا برملا اظہار کر رہی تھی۔ دوسری جانب ولی تھا، فجر سے ایک قدم پیچھے، رئیس کے مقابل، سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری وفاداری تھی۔ وہ فجر کی دو دھاری تلوار تھا، ایک ایسی ڈھال جو حملے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی۔ اس کے ہر قدم میں ایک غیر اعلانیہ عہد تھا۔ اس کا ہر قدم فجر کی حفاظت کا ضامن تھا۔ مراد ان کے پیچھے چل رہا تھا۔ تینوں جب ہال میں داخل ہوئے تو دیکھنے والی آنکھیں پلٹنا بھول گئیں۔ یہ محض ایک چال نہیں تھی، یہ ایک طاقتور اتحاد تھا جسے کوئی توڑ نہیں سکتا تھا۔ فجر معراج، جسے لوگ ختم کرنا چاہتے تھے، اب رئیس اورنگزیب اور ولی اورنگزیب کی پناہ میں تھی۔ گویا موت بھی اس کے قریب آنے سے ڈرے گی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ فجر اب اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ وہ لوگ تھے جو اسے ہر حال میں بچانے کے لیے تیار تھے۔ رئیس کی مضبوط بزنس پارٹنرشپ ولی کی بے لوث وفاداری اور فجر کی محافظت اور فجر کی پروقار موجودگی نے ہال میں موجود ہر شخص کو یہ باور کروا دیا تھا کہ یہ تینوں ایک ایسی قوت ہے جسے شکست دینا ناممکن تھا۔ ان کی موجودگی نے ہال میں ایک نیا سحر طاری کر دیا تھا۔ فجر کی نظر ایک خالی میز پر پڑی۔ وہ چلتے چلتے رک گئی، ناک سے چشمہ اٹھا کر سر پر جمایا۔ اسے رکتے دیکھ کر پیچھے والے بھی رک گئے۔ پھر وہ میز کی جانب بڑھی اور وہاں رکھی چمچماتی چھری اٹھائی، بلکہ کمکموں میں چھری کی نوک چمک رہی تھی۔ اس نے چھری اٹھا کر رئیس کی جانب دیکھا، کندھے اچکانے کے بعد اسے ٹشو میں لپیٹ کر بیگ میں ڈال لیا۔ رئیس نے زیر لب مسکراتے ہوئے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ اس کی چھریوں اور تلواروں کی آبسیشن سے واقف تھا۔ وہ واپس ان کی جانب بڑھی۔ کیا خیال ہے باس، کس کی گردن کاٹنی ہے؟ ولی نے قدرے آگے ہوتے سرگوشی کی۔ اورنگزیب کی۔ اگر انہوں نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ وہ سرد لہجے میں آگے بڑھ گئی۔ رئیس اور ولی نے بے ساختہ ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ یہ مذاق تھا بھی؟ ولی نے بے ساختہ رئیس سے پوچھا۔ وہ ایسے مذاق نہیں کرتی، پہلے ہی میری خوبصورت گردن اس کا شکار ہو چکی ہے، رئیس نے گہری سانس لیتے ڈرامائی انداز میں جواب دیا۔ تو پل بھر کی خاموشی کے بعد وہ دونوں ہنس دیے۔ چھوٹے، پہلے تم مرو گے، تم اس کے زیادہ قریب رہتے ہو۔ مراد آگے بڑھا۔ اور میرے بعد آپ، کیونکہ آپ اسے زہر لگتے ہیں۔ وہ تینوں اس کے پیچھے لپکے۔ شاید میں بچ جاؤں۔ رئیس کی بات پر دونوں نے رک کر کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے دیکھا، جیسے پوچھ رہے ہوں کس خوشی میں، جس پر رئیس نے کندھے اچکا دیے۔ شاید بلی کو چیچڑوں کے خواب، دونوں نے بیک وقت کہا اور اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ رئیس نے ایک نظر ہال پر ڈالی اور پھر اپنا بیرونی کا کوٹ ٹھیک کیا۔
ایسے کیسے مر جاؤں گا بھائی، رئیس اورنگزیب ہوں؟ زیر لب بڑبڑایا اور پھر آگے بڑھ گیا۔ رئیس ہوٹل کے چمکتے پارکنگ ایریا میں رئیس نے فاتحانہ نظروں سے فجر کو دیکھا۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں گہرا مفہوم تھا جسے صرف فجر ہی سمجھ سکتی تھی۔ پھر وہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مراد کے ہمراہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ ان کی گاڑی کے پہیے چیختے ہوئے ہال سے نکل گئے۔ پیچھے رہ گئے صرف فجر اور ولی جو ہوٹل میں داخل ہوتے وقت بالکل خاموش اور دباؤ کا شکار تھا، اب ماحول کی خفگی کم ہونے پر کافی ریلیکس محسوس کر رہا تھا۔ اس کی نظروں کی شرارت لوٹ آئی تھی اور ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری۔ وہ فجر کی طرف مڑا۔ آج فجر نے اس کا مان رکھ کر اسے مزید عزت بخشی تھی۔ تو بیگم، ولی نے اپنے ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، آج تو آپ نے رئیس اورنگزیب جیسے شخص کو بھی اچھے خاصے چکر دے دیے ہیں۔ اس کے لہجے میں چھیڑ چھاڑ واضح تھی۔ فجر نے اسے گھورا۔ اس کی آنکھوں میں مصنوعی غصہ تھا۔ مجھے اپنے پروجیکٹ سے مطلب ہے، فرق نہیں پڑتا سامنے رئیس ہے یا کوئی اور۔ میرا کام تھا اپنی جگہ مضبوط کرنا اور وہ میں نے کر لیا۔ اس نے چہرے پر آئی لٹ کو پیچھے کیا۔ میں تو سوچ رہا تھا شاید آپ مجھے آج کے سارے پروجیکٹس کی تفصیلات بتا دیں گی کہ ہم نے کون کون سے سودے کیے ہیں، مگر آپ نے تو مجھے سائڈ ہی کر دیا۔ میں رشتوں کو بزنس میں نہیں لاتی۔ اس کا انداز معمولی تھا مگر ولی کا دل رک کر دھڑکا۔ کیا وہ اس کے اور اپنے رشتے کے بارے میں بات کر رہی تھی؟ کیا وہ اس رشتے کو مانتی تھی؟ اس نے چور نظروں سے فجر کو دیکھا جو جوڑے سے نکلی لٹ کو بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ بیگ کندھے پر تھا جبکہ بھویں سکیڑے وہ فون کی اسکرین پر کوئی اہم پیغام پڑھ رہی تھی۔ چلیں؟ اچانک ہی اس نے نظریں اٹھائیں۔ ولی سٹ پٹا گیا اور پھر تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ پہلے اس کی جانب کا دروازہ کھولا۔ وہ اب آنے والی کال سن رہی تھی۔ بانو کا فون تھا۔ باجی، اماں پوچھ رہی ہیں کھانے میں کیا بنائیں؟ فجر کو حیرت ہوئی۔ آج اماں اور اس کی لاڈلی بانو کو اس کے کھانے کا خیال کیسے آ گیا تھا؟ خیر تو ہے؟ آج تم لوگوں نے کون سا جذباتی ڈرامہ دیکھ لیا ہے جو اسے کھانے کا پوچھ رہی تھی؟ ورنہ گھر میں وہی بنتا تھا جو اماں کہتی تھیں۔ وہ ولی کے قریب سے گزرتے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ جو اپنے باپ کے احکامات کی دھجیاں اڑاتا تھا وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ وہ اندر بیٹھ گئی تو اس نے گہری سانس لیتے دروازہ بند کر دیا۔ آج وہ خوش تھا۔ فجر اور رئیس کے درمیان جو چپکلش تھی وہ اسے کم ہوتا دیکھ کر خوش تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا، رئیس کی فجر کے خاندان سے جو بھی دشمنی تھی وہ ختم ہو جائے۔ ڈرامہ تو باجی ابھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ اماں کہہ رہی ہیں کہ گلگتی چیتے، میرا مطلب ہے ولی بھیا کو بھی کھانے پر ساتھ لے آئیں، وہ آپ کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ فجر نے فون کان سے ہٹا کر باقاعدہ اسکرین کو دیکھا۔ کیا ان دونوں کو چڑھ گئی تھی؟ خیر تو ہے؟ ولی کو کھانے پر کیوں بلا رہی ہیں اماں؟ اس نے جیسے ہی سوال کیا ولی کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ جو گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا خوشی سے فجر کو دیکھا۔ یعنی وہ اماں کے ٹیسٹ میں پاس ہو چکا تھا، تبھی وہ اسے کھانے پر بلا رہی تھی۔ باجی، اماں کا حکم ہے، اماں کہہ رہی ہیں اسے ساتھ لائیے گا ورنہ اپنے آفس میں ہی رہیں، گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹوں ٹوں ٹوں، فون بند ہو چکا تھا۔ فجر نے جھنجھلا کر فون کو دیکھا اور پھر رخ موڑ کر ولی کو جو اسے شوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ بیگم چلیں، اماں انتظار کر رہی ہوں گی، اس نے جس قدر پرشوق نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ فجر دل ہی دل میں اسے کوستی رخ موڑ گئی تھی جبکہ وہ اب مسکراتے ہوئے گاڑی باہر نکال رہا تھا۔ ایک تو پتہ نہیں ان لوگوں کو سکون کیوں نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے بم گرا دیتے ہیں۔ یقیناً کوئی اہم بات تھی، کوئی اہم پیغام اس نے اسکرین پر کچھ دیر پہلے پڑھا تھا۔ پھر جب میں تلوار اٹھا لیتی ہوں تو وحشی عورت کہتے ہیں۔ وہ ابھی بھی بڑبڑا رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے سن رہا تھا، جانتا تھا زیادہ غصہ اسے اماں اور بانو کی پلاننگ پر آیا ہوگا۔ بیگم، اس نے دھیرے سے پکارا۔
फजर ने रुख मोड़कर खूंखार नजरों से इसे देखा। फिर से बेगम? बेगम, आप बस तलवार उठाएं, शहीद होने वालों को मैं देख लूंगा। इसने जिस अंदाज में कहा था, फजर का गुस्से से लाल भभू का चेहरा पल भर में बदल गया। पहले हैरत उभरी और फिर मुस्कुराहट जिसे वो जब्त कर गई थी। तुम कुछ ज़्यादा ही फ्री नहीं हो रहे? क्या करूं, मजबूरी है। वो भी मुस्कुराहट दबाए बोला। क्या कहूँ तुम्हें, आधा अंग्रेज या आधा औरंगजेब, आपको क्या पसंद है? वो ज़रा सा रुख इसकी जानिब मोड़कर बोला तो वो गर्दन हिलाती रुख मोड़ गई। अलबत्ता गुस्सा पल भर में ज़ाइल हो गया था। पागल, इसकी ज़ेरे लब बुड़बुड़ाहट वो सुन चुका था। उनकी गाड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। मर्सिडीज बैनर की ड्राइविंग सीट पर मुराद बैठा था, जबकि साथ वाली पर रईस बैठा था। वो बाएं हाथ की पहली 2 उंगलियों को लबों पर टिकाए हुए था, जबकि कोहनी खिड़की से लगी थी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो जो चाहता था फजर में राजिस्ता खुद आए, वो इसके नाम को इज्जत दे, वो इसके रुतबे को कबूल करे। वो आ गई थी। इसे आज रईस औरंगजेब की ज़रूरत थी। इसे अपना आप आज फाते लग रहा था। एक दबी दबी सी मुस्कुराहट थी जो चेहरे से जा ही नहीं रही थी। आंखों की वो चमक जो पिछले 2.5 सालों में खो गई थी, लौट आई थी। मुराद खामोशी से इसका मुशाहिदा कर रहा था, मगर बोला कुछ नहीं। मगर वो ज़्यादा देर चुप भी नहीं बैठ सकता था, इसीलिए मादे में दर्द होने लग जाता था। आज तो वैसे भी उरूज़ साथ नहीं थी। वो दोनों आदमी थे और खुलकर बात कर सकते थे। यू नो, आदमियों वाली बातें। खैर है, मुस्कुराहट चेहरे से जुदा नहीं हो रही। रईस के वजूद से उठती महंगी खुशबुओं से रुखी रईस के वजूद से उठती महंगी खुशबुओं से रुखी बसी फिजा कैसे हो सकती है यार? रची बसी होता है ना। रसी रची बसी फिजा में मुराद की आवाज़ गूंजी। आखिर उसे मेरी ज़रूरत पड़ ही गई। रईस की गंभीर आवाज़ सुनाई दी। गर्दन उठी हुई थी। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वो मकड़ी तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही है। मुराद ने तल्ख हकीकत से पर्दा उठाया। रईस की मुस्कुराहट गायब हुई। जानता हूँ, उसने धीरे से कहा। तो फिर? मुराद ने अप्रोच कर उसे देखा, फिर नजरें सीधा सड़क पर जमाईं। फिर कुछ नहीं, वो शायद डिस्कस नहीं करना चाहता था। तुम्हें पता है रईस, जब तुम उसके साथ होते हो तो तुम्हारे वजूद में एक अलग चमक भर जाती है। तुम्हारी आंखें मुस्कुराती हैं और तुम सरशार लगते हो। ऐसा क्यों है? क्या सिर्फ उसके लिए कि वो क्या सिर्फ इसलिए कि वो मुनार की हमशक्ल है? मुराद का अगला सवाल काफ़ी मुश्किल था। रईस ने पहलू बदल कर खुद को सीट पर जमाया। टाई की नॉट ढीली की। कोट वो पहले ही उतार चुका था। मुराद की बात किसी हद तक सच थी, मगर जो रईस सोचता था वो बस वही सोचता था और ज़्यादातर अपने अंदर ही रखने का आदी था। वो खामोश रहा। तुम उसके रास्ते आसान करते क्यों? तुम उसके रास्ते आसान करते हो क्यों? ये ना, आगे पीछे हुए में लफ्ज़ मुझे ऐसा लग रहा है। तुम उसके रास्ते आसान करते हो क्यों? तुम्हें लगता है ऐसा करने से वो अज़ियत ख़त्म हो जाएगी जो तुमने मनार को दी? पता नहीं वो इतने मुश्किल सवाल क्यों कर रहा था। रईस ने एक और पहलू बदला। पूरे वजूद में बेचैनी सी भर गई थी। खैर, तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है। एक ऐसा मौका जिसे तुम इस्तेमाल करके अपना बदला ले सकते हो, जो कि तुम लेना चाहते हो। वो औरत खुद तुम्हारे पास आई है। तुम्हारे पास मौका है उसे जलील करने का। तुम इस प्रोजेक्ट से एंड टाइम पर मुकर सकते हो। तुम कुछ भी, मैं रईस औरंगज़ेब हूँ। औरतों को इस्तेमाल करना मेरी फितरत में नहीं। मेरी जंगें मैं खुद लड़ता हूँ। मैं शिकारी हूँ और जानता हूँ शिकार कैसे करना है। रईस की तेज़ आवाज़ ने इसकी बात काट दी। ये सुनते ही मुराद के लबों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट उभरी। वो सिर्फ औरत नहीं, दुश्मन है। आखिर तुम उसे इतनी फीवर्स क्यों देते हो रईस? कुछ पल की खामोशी छा गई। फिर रईस की आवाज़ उभरी, खोई खोई सी आवाज़। एक आवाज़ है जो मेरे कानों में गूंजती रहती है। एक चेहरा है जो मेरी आंखों के सामने बार बार आता है। उसने कहा था मोहब्बत तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी।
میں بس اس اذیت سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں ان لفظوں سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں۔ مراد کا پہلا تجزیہ ٹھیک تھا۔ وہ اذیت سے نکلنا چاہتا تھا۔ وہ شکاری ضرور تھا، مگر وہ اپنے ہی جال میں اس قدر بے طرح سے پھنسا ہوا تھا کہ وہ بے بس تھا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ وہ منحوس اتنے مشکل سوال کیوں پوچھ رہا تھا؟ رئیس کا بس چلتا تو چلتی گاڑی سے اسے لات مار کر باہر گرا دیتا۔ میرے ہاتھ خون سے رنگے ہیں اور یہ دھبے کبھی مٹ نہیں سکتے۔ مجھے بھلا محبت کیسے چھو پائے گی؟ میری قسمت میں بس یہی سیاہی ہے اور میرا یہی مقدر ہے۔ تم غلط ہو رئیس۔ تمہیں لگتا ہے میرے دل میں محبت کی کوئی جگہ ہو سکتی ہے جس کے ہاتھ قتل و غارت سے بھرے ہوں؟ میرے اندر تاریکی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ محبت تو کسی کو بھی ہو جاتی ہے۔ میری تقدیر میں محبت کا کانٹا بویا ہی نہیں گیا۔ میری دنیا اتنی تاریک ہے کہ یہاں محبت کی کوئی کرن پہنچ ہی نہیں سکتی۔ یہاں کوئی دیپ نہیں جل سکتا۔ مگر اگر تم نے مزید کچھ کہا تو میں واقعی لات مار کر تمہیں چلتی گاڑی سے باہر پھینک دوں گا، اور یقیناً تم بنا باپ بنے مرنا نہیں چاہتے۔ مراد کے سارے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ اس نے نہایت برا منہ بنا کر رئیس کو دیکھا جو سکون سے دوسری جانب دیکھ رہا تھا۔ پھاڑ میں جاؤ۔ اس نے بالکل ویسے کہا تھا جیسے فجر کہتی تھی، جبکہ رئیس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ واقعی پتھر بن چکا تھا، ایسا پتھر جو لوگوں کو قبروں پر رکھا جا سکتا تھا۔ محبت سے اس کا کیا لینا دینا؟ لاؤنج میں بیٹھی اماں کی گہری خاموشی ولی کے لیے مزید بے چینی کا باعث بن رہی تھی۔ وہ صوفے پر چوکنا بیٹھا تھا۔ اماں کی نظریں جو مسلسل اس پر جمی تھیں اب کیا نیا بم گرانے والی تھیں۔ اسے اپنی اس کامیابی پر شک ہونے لگا تھا جو اس نے اماں کے بلانے پر سوچی تھی۔ بانو آج شیف کے ساتھ مل کر کھانا بنا رہی تھی، جبکہ اس کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد فجر جب تازہ دم ہو کر نیچے آئی تو ماحول یکسر بدل گیا۔ اس نے ہلکے لیمن رنگ کا سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا اور پیروں میں آرام دہ چپل تھی۔ وہ کاروباری فجر جو ابھی کچھ دیر پہلے گاڑی میں اس پر بپھری ہوئی تھی، اس وقت بالکل مختلف اور پرسکون لگ رہی تھی۔ ولی کی نظریں بے اختیار اس کی جانب اٹھیں، لیکن ہر بار جب وہ فجر کو دیکھتا اماں کی نگاہیں اسے گھورتی ہوئی ملتی۔ وہ فوراً خود کو ملامت کرتا اور نگاہیں ہٹا کر خود کو سیدھا کر لیتا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ آج اس کی خیر نہیں ہے۔ فجر نے یہ سب بھانپ لیا تھا۔ اس نے مسکراہٹ دبائے ایک میگزین اٹھا لیا اور اس کی ورق گردانی کرنے لگی۔ میگزین کے فرنٹ کور پر رئیس کی ایک خوبصورت تصویر تھی۔ ورساچے کے لیے اس کا نیا شوٹ تھا۔ اس کے دلکش چہرے اور پراعتماد شخصیت نے میگزین کو ایک الگ ہی رنگت بخش رکھی تھی۔ ولی کی نظریں بار بار میگزین پر پڑتیں اور پھر فجر پر، جو نہایت اسپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی۔ جب خاموشی ناقابل برداشت ہو گئی اور ہوا میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہونے لگی تو اماں نے آخرکار اپنا منہ کھولا۔ تم نے اپنے والد کی فوٹو نہیں دکھائی؟ اماں کا سوال غیر متوقع تھا۔ ولی نے بے ساختہ فجر کی جانب دیکھا جس نے میگزین مزید اوپر کر لیا تاکہ چہرہ چھپ جائے۔ وہ دراصل میرے والد فوٹو نہیں بنواتے، اس نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ہزاروں فلیش لائٹس کی موجودگی میں کھڑے مسٹر جوزف نے اس پر 1000 لعنتیں بھیجیں۔ تمہارے والد کس دور کے ہیں جو تصویر نہیں بنواتے؟ اماں نے اپنی بھاری آواز میں پوچھا۔ ان کی آنکھوں میں گہری تفتیش تھی۔ ولی سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ وہ بس اماں کے سامنے لاچار بیٹھا تھا، جبکہ فجر میگزین میں منہ چھپائے اس صورتحال پر لطف لے رہی تھی۔ اسے زج کرنے والا آخر اماں کے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد بانو نے آ کر کھانا تیار ہونے کا اعلان کیا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ سب کھانے کی میز پر بیٹھ گئے، بانو اور فجر بھی، جبکہ ولی کے لیے کھانا گلے سے نیچے اتارنا مشکل ہو رہا تھا۔ اماں کی گھورتی نظریں اور بانو کا بنا ہوا منہ اسے مسلسل بے چین کر رہا تھا، جبکہ فجر یوں بیٹھی تھی جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو۔ اس نے خود کلہاڑی پر پاؤں مارا تھا۔ اب بھگتے ماحول بدلنے کے لیے اس نے فجر سے کام کے متعلق 2-4 باتیں کی، جسے اس نے ہوں ہاں میں جواب دے کر نظر انداز کر دیا۔
अब वो यहाँ आकर पछता रहा था। खाने के बाद चाय का दौर चला। अम्मा आज वली को जाने देने के मूड में नहीं थीं। वो चाय के बाद जाना चाहता था। जब फजर किसी काम से ऊपर चली गई और बानो बाहर लॉन में फ़ोन सुन रही थी, वली को प्यास का एहसास हुआ। मुझे थोड़ा पानी चाहिए था। तुम बैठो, मैं लाती हूँ। नहीं नहीं, मैं ले लेता हूँ, आप बस बता दें। अम्मा ने इसे किचन का रास्ता दिखाया। वो उठकर किचन की जानिब बढ़ गया। 2 गिलास पानी पीने के बाद वो खुद पर काबू पाता गहरे सांस लेता पलटा तो साकित रह गया। अम्मा इसके पीछे खड़ी थी। इनकी नज़रें खूनख्वार थीं। वो साकित रह गया। कौन हो तुम? अम्मा की आवाज़ निहायत सर्द थी। ऐसी किसी सूरत हाल का इसने सोचा भी नहीं था। जबकि अम्मा की निगाहें ज़ख्मी थीं। वो कुछ और ही कहानी सुना रही थीं। ये एक दिन पहले की बात थी। अम्मा बानो और ड्राइवर के साथ ग्रोसरी करने गई थीं। जैसे ही वो मॉल से बाहर निकली, बानो की नज़र बेसाख्ता एक गाड़ी पर पड़ी। अम्मा, वो देखें, गिलगिती चीता। बानो ने फ़ौरन इनकी तवज्जो मबसूल करवाई। वली रईस के साथ एक आलीशान इमारत से बाहर निकल रहा था। वो दोनों मुस्कुरा रहे थे और फिर अम्मा ने उन्हें एक गाड़ी में बैठते हुए देखा। अम्मा को लगा जैसे आसमान उन पर गिर पड़ा हो। यानी वो रईस का प्यादा था। उन्हें अपने सीने में दर्द की एक तेज़ टीस उठती महसूस हुई। यानी वो एक मंसूबे के तहत वहाँ आया था। वो सारी रात सो नहीं पाई। फजर से बराह रास्त बात नहीं कर सकती थी, वरना उसे सच्चाई बताना पड़ती। इसीलिए उन्होंने आज वली को खाने पर बुलाया था ताकि उससे सच उगलवा सकें। अम्मा के दिल में रईस के लिए गहरी नफरत और खौफ था और वो नहीं चाहती थी फजर को भिनक भी पड़े। कौन हो तुम? अम्मा की आवाज़ दोबारा उभरी और अगले ही पल उन्होंने शेल्फ पर रखी छुरी उठा ली। वो छुरी हाथ में थामे इसकी जाने पड़ी। वली अपनी जगह जमा रहा। इसकी घबराहट फौरन गायब हो गई और चेहरे पर एक नाकाबिले फहम तासुर उभरा। रईस से क्या ताल्लुक़ है तुम्हारा? किसने भेजा है तुम्हें? वो छुरी को ऐसे थामे हुए थी जैसे अभी इसकी गर्दन काट देंगी। वली ने एक गहरी सांस ली। यकीनन फजर की छुरी उठाने वाली आदत अम्मा से ही आई थी। बताओ मुझे, वरना यहीं मारे जाओगे। अम्मा खाली वार्निंग नहीं दे रही थी, इनकी आंखों में एक पुरानी आग भड़क रही थी। जबकि नहीफ वजूद कपकपाते हुए भी मजबूत लग रहा था। उन्हें खौफ भी था, मगर सच तो जानना ही था ना। मैं उफ़क़ औरंगज़ेब का बेटा हूँ, रईस औरंगज़ेब का भांजा। वो कहते हुए उनकी जानिब बढ़ा। अम्मा को एहतमाद में लेने का वक्त आ चुका था। ये सुनते ही अम्मा की आंखें हैरत से उबल पड़ीं। उफ़क़ का बेटा? यूँ लगा जैसे उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो। वली मज़ीद आगे बढ़ा। कई लम्हे लगे उन्हें ये प्रोसेस करने में। तुम फजर के पीछे क्यों हो? उनके कपकपाते हाथों ने छुरी बमुश्किल थामे रखी। चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि कभी उफ़क़ का बेटा उनके सामने आन खड़ा होगा। माजी की सारी तस्वीरें उनकी आंखों के सामने घूम गईं। क्योंकि मैं फजर का शौहर हूँ। और इस बयान पर अम्मा के हाथ से छुरी छूट कर गिर गई। वो यूं खड़ी थी जैसे सांस न लेती हों। बूढ़े चेहरे पर हैरत और सदमा नुमाया था। मैं ही वो फॉरेनर हूँ जिससे फजर ने शादी की थी। वो एक कदम आगे बढ़ा जबकि अम्मा लड़खड़ा गईं। इसने तेज़ी से आगे बढ़ते हुए अम्मा को संभाला, जिन्हें सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही थी। उनकी हालत जैसे ख़राब हो चुकी थी। तो तुम रईस? वो कुछ कहना चाहती थी मगर अल्फाज दम तोड़ गए। वली ने स्टॉल खींचकर उन्हें स्टॉल पर बिठाया और खुद पंजों के बल बैठा। इसमें ना कहीं कहीं पे टाइपिंग में मिस्टेक है। रईस को नहीं पता मैं यहाँ फजर की हिफाजत के लिए आया हूँ। मेरा यकीन करें। इसने अम्मा के दोनों हाथ थाम लिए अकीदत से। वो उन्हें यकीन दिलाना चाहता था, जबकि अम्मा फटी फटी निगाहों से इसे देखे जा रही थीं। उनकी आंखों में अब आंसू उमड़ आए थे। तुम उसके भांजे हो? तुम रईस के भांजे हो? मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? वो रो देने को थी। मेरा यकीन करें, मैं यहाँ सब कुछ ठीक करने आया हूँ। मेरे होते फजर को कुछ नहीं हो सकता। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। वो आंखों में आंखें डाले एतमाद से कह रहा था। अम्मा कुछ कहना चाहती थी, तभी फजर की आवाज़ सुनाई दी।
کہاں چلے گئے صاحب؟ وہ لاؤنج میں تھی۔ اماں اسٹول سے اٹھی۔ اسے کچھ مت بتانا، جتنا وہ رئیس اور اپنے تعلق سے انجان رہے گی اتنی محفوظ رہے گی۔ اماں نے جیسے التجا کی، جبکہ ولی نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ وہ اب انہیں تھامے کچن سے باہر نکل رہا تھا۔ فجر نے دیکھا اور پھر بے ساختہ اماں کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، چکر آ گیا تھا، اماں نے ولی سے نظریں چراتے ہوئے کہا اور پھر صوفے پر بیٹھ گئیں۔ فجر کے چہرے پر اب پریشانی تھی۔ میں ڈاکٹر کو فون کرتی ہوں، میں ڈاکٹر کو فون کرتا ہوں۔ وہ اب فون نکالے ایک نمبر ملا رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تو تم جاؤ، کافی رات ہو گئی ہے۔ ولی نے انہیں دیکھا اور پھر سمجھتے ہوئے انہیں خدا حافظ کہہ کر لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ اماں نے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور ایک نظر فجر پر ڈالی۔ کیا وہ جانتی تھی؟ اگر جانتی تھی تو بتایا کیوں نہیں؟ ان کے دل میں ایک نیا طوفان برپا ہو چکا تھا، جس کی لہریں ان کے چہرے پر عیاں تھیں۔ چلیں، ہم ہسپتال چلتے ہیں۔ زیادہ طبیعت خراب ہے کیا؟ وہ اماں پر جھکی پوچھ رہی تھی، جبکہ اماں کی نظریں گلاس ونڈو سے باہر جاتے ولی پر تھیں۔ تقدیر نہ جانے اب کیا رنگ دکھانے والی تھی۔ خاموشی کی ایک دبیز چادر نے فجر کے گھر کو ڈھانپ رکھا تھا۔ دفتر کا شور، کاریگروں کی بھاگ دوڑ اور فون کی مسلسل گھنٹیوں کے برعکس یہاں ایک ٹھہرا ہوا سکون تھا، ایسا سکون جو کبھی کبھی وحشت ناک بھی لگتا تھا۔ فجر کے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اعداد و شمار اور ڈیزائنز کی قطاریں تھیں، مگر اس کا ذہن بار بار اماں کے کمرے کی طرف بھٹک جاتا، جہاں وہ ناسازی طبع کے باعث آرام کر رہی تھیں۔ اماں کی طبیعت کی خرابی نے ہی اسے آج گھر سے کام کرنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ خود بھی ایک طرح کی ذہنی تھکاوٹ سے سکون چاہتی تھی۔ دن کام کی بھول بھلیوں میں گزر گیا۔ سپہر کی زرد روشنی جب کھڑکیوں سے چھن کر لاؤنج میں پھیلنے لگی تو اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر فلک کا نام جگمگا رہا تھا۔ میں آفس آ رہی ہوں، کچھ نئے آئیڈیاز تھے، سوچا تم سے ڈسکس کر لوں۔ فلک کی آواز میں ہمیشہ کی طرح ایک جوش تھا۔ آج آفس نہیں، سیدھا میرے گھر آ جاؤ، یہیں بیٹھ کر کام کرتے ہیں۔ فجر نے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے ہوئے جواب دیا۔ فلک ایک لمحے کو ہچکچائی اور پھر بولی، ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں۔ 10 منٹ بعد اس کا فون دوبارہ آیا۔ فخر بھیا مان گئے ہیں، وہ مجھے ڈراپ کر دیں گے، بس 1 گھنٹہ ہے میرے پاس۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں لاؤنج کے آرام دہ صوفوں پر آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ ان کے درمیان کافی ٹیبل پر لیپ ٹاپ ڈیزائن، اسکیچز اور کرداروں کے سیمپل بکھرے تھے۔ دونوں پوری سنجیدگی سے کام میں محو تھیں کہ اچانک فجر کا فون بج اٹھا۔ اس نے ایک نظر فون پر ڈالی۔ اسکرین پر چلی حروف میں لکھا تھا، بہروپی آدمی۔ ایک خفیف سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو کر گزر گئی اور پھر اس نے فون کاٹ دیا، مگر فون مسلسل بجتا رہا، جیسے دوسری طرف موجود شخص ہار ماننے کو تیار نہ ہو۔ بالآخر تنگ آ کر وہ فلک سے معذرت کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بس 1 منٹ میں آئی۔ وہ لاؤنج سے متصل چھوٹے سے لان میں نکل آئی۔ موسم اچانک بدل گیا تھا۔ آسمان پر سرمئی بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے بالوں سے کھیلنے لگے۔ اس نے فون کان سے لگایا۔ ہیلو بیگم، آئی مس یو۔ دوسری طرف سے ولی کی بھرپور اور سرشار سی آواز گونجی۔ فجر نے ایک گہری سانس لی۔ ہوا میں خنکی کے ساتھ ولی کی آواز کی گرمی بھی پھیل گئی۔ کون سا نشہ کر کے بیٹھے ہو؟ اس نے لان میں آہستگی سے ٹہلتے ہوئے پوچھا۔ آواز میں سختی تھی۔ اگر نام لے دیا تو آپ کا پارا 7ویں آسمان کو چھو جائے گا، اس نے اسے زج کرنے والے انداز میں کہا۔ فون کیوں کیا ہے؟ کام کی بات کرو۔ یاد آ رہی تھی، سوچا بتا دوں۔ آج پورا دن آپ کی جلی کٹی نہیں سنی تو دن ادھورا سا لگ رہا تھا۔ ویسے آپ کے بغیر آفس میں کافی شانتی ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ اسے آفس کے حالات سے یوں آگاہ کر رہا تھا جیسے کسی دشمن ملک کی خبریں دے رہا ہو۔ فجر جانتی تھی کہ اس کی موجودگی میں لوگ صرف کام سے کام رکھتے تھے۔ بہت خوب، تو تم بھی ان ہنستے مسکراتے لوگوں میں شامل ہو۔ کوئی کام دھندا کر لو یا مفت کی سیلری بٹورنے کا ہی ارادہ ہے؟ میں تو پوری زندگی مفت میں سروسز دینے کے لیے تیار ہوں۔
آپ ہیں کہ مانتی ہی نہیں ہیں۔ اس کی آواز میں شرارت تھی۔ اوکے، میں فون بند کر رہی ہوں۔ وہ واقعی فون بند کرنے والی تھی کہ ولی کی آواز اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ ایک منٹ، فون بند مت کیجیے گا، ایک ضروری خبر دینی ہے۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی نے فجر کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ماڈلنگ ایجنسی کل میٹنگ کے لیے مان گئی ہے۔ یہ ان 4 کمپنیوں میں سے ایک تھی جن پر انہوں نے ہر جانے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ سن کر فجر کی بھویں حیرت سے سکڑ گئیں۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس کے لہجے میں ناقابل یقین حد تک حیرت تھی۔ وہ ایجنسی شہر کی سب سے بڑی اور جانی مانی ایجنسی تھی اور انہیں مہینوں سے ٹف ٹائم دے رہی تھی۔ جی بیگم، آپ کل میٹنگ کے لیے تیار رہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ ہر جانے پر مان جائیں گے؟ اس بار اس کی آواز میں فکر مندی کا عنصر نمایاں تھا۔ بیگم، آپ بس سفر جاری رکھیں، راستہ روکنے والوں کو میں دیکھ لوں گا۔ ولی کی آواز میں ایک اعتماد تھا جس نے فجر کے اندر بھی اطمینان کی ایک لہر دوڑا دی تھی۔ دوسری طرف لاؤنج کے اندر فجر کا انتظار کرتے کرتے فلک کی نظریں دیوار پر لگی تصویروں پر جا ٹھہریں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس دیوار کے سامنے جا کھڑی ہوئی جو یادوں کا ایک حسین گلدستہ تھی۔ دیوار پر قیمتی شو پیسز کے درمیان مختلف سائز کے فریموں میں تصویریں آویزاں تھیں۔ ایک تصویر میں ابا تھے اپنی جوانی کے دنوں میں، دوسری میں اماں مسکرا رہی تھیں، ایک فریم میں منار کی تصویر تھی۔ فلک غور سے ایک ایک چہرے کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر ایک پرانی بلیک اینڈ وائٹ تصویر پر پڑی اور وہ جہاں تھی وہیں ساکت رہ گئی۔ یہ اماں کی جوانی کی تصویر تھی، وہی ناک، نقشہ، وہی آنکھیں، مگر ان میں ایک ایسی چمک تھی جو اب مان پڑ چکی تھی۔ فلک کو لگا جیسے لاؤنج کی چھت گھوم رہی ہو، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں حیرت اور ناقابل یقینی سے مزید پھیل گئیں۔ اس نے کبھی خواب و خیال میں بھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ تصویر میں موجود عورت صرف آسیہ ترنم نہیں تھی، وہ ترنم عالمگیر تھیں۔ پھوپھو! ایک ناقابل سماعت سرگوشی اس کے لبوں سے نکلی۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا ایک گولا اٹک گیا تھا۔ وہ ترنم عالمگیر جنہیں سالوں پہلے خاندان سے آگ کر دیا گیا تھا، وہ جن کا نام لینا بھی عالمگیر حویلی میں سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی اسے اس طرح اپنی گمشدہ پھوپھو سے ملوا دے گی۔ وہ کئی پل بت بنی وہیں کھڑی رہی، اس کا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ تبھی اسے اپنے پیچھے ایک آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، سامنے اماں کھڑی تھیں، بلکہ نہیں، سامنے ترنم عالمگیر کھڑی تھیں، عالمگیر خاندان کی پہلی بیٹی۔ وقت نے کتنی بے رحمی سے ان کے نقوش کو دھندلا دیا تھا، زندگی نے انہیں کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ وہ آن بان سے جینے والی ترنم عالمگیر جنہوں نے پرانے محلے میں گمنامی کی زندگی گزار دی تھی۔ یہ تو فجر کی لگن اور کوشش تھی جو انہیں اس حال میں یہاں تک لے آئی تھی۔ فلک کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، وہ انہیں دیکھ رہی تھی جبکہ اماں کے چہرے پر شدید حیرانی کے تاثرات تھے۔ انہیں بھی احساس ہو رہا تھا کہ فلک کا انہیں یوں دیکھنا عام بات نہیں، مگر وہ اس کے جذبات کی شدت کو سمجھ نہیں پا رہی تھیں۔ اور پھر اگلے ہی پل جذبات کا بند ٹوٹ گیا۔ فلک بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ اس نے اپنے دونوں بازو ان کے گرد مضبوطی سے لپیٹ لیے جیسے کہ اسے ڈر ہو کہ وہ پھر کہیں کھو جائیں گی۔ پھوپھو، یہ میں ہوں، فلک وجاہت عالمگیر، آپ کی بھتیجی۔ وہ اب ان کے دونوں ہاتھ تھامے بے یقینی سے کہہ رہی تھیں۔ اماں ساکت کھڑی تھیں، ان کا چہرہ برف کی طرح سفید پڑ چکا تھا۔ سالوں نہیں بلکہ ایک پوری زندگی گزر گئی تھی۔ وہ بھول چکی تھیں کہ وہ کون تھیں، ان کا حسب نسب کیا تھا۔ وقت کی گرد نے ان کی شناخت، ان کا ماضی، سب کچھ دھندلا دیا تھا، مگر آج فلک کے ایک لفظ نے اس گرد کو ہٹا دیا۔ جذبات کا ایک ایسا سیلاب آیا تھا جو اماں جی جیسی سخت اور خود پر جبر کرنے والی خاتون کے تمام بند توڑ کر بہا لے گیا۔ ان کی آنکھوں میں دہائیوں سے قید آنسو آزاد ہونے کے لیے بے چین تھے، مگر وہ روئی نہیں۔ آنسوؤں کی بارش ان کے اندر برستی رہی جبکہ وہ ساکت بت بنے بیٹھی رہیں۔
جب فجر اپنے ذہن میں ولی کے ساتھ ہوئی گفتگو اور میٹنگ کی تفصیلات کو ترتیب دیتی ہوئی واپس لاؤنج میں داخل ہوئی تو دہلیز پر ہی اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے۔ اندر کا منظر ایک لمحے میں بدل چکا تھا۔ وہ ہلکی پھلکی کام سے بھرپور فضا اب ایک بھاری بوجھل خاموشی میں تحلیل ہو گئی تھی، ایسی خاموشی جو کسی طوفان کے بعد چھا جاتی ہے۔ صوفے پر اماں بیٹھی تھیں اور ان کے پاس ان کے جھریوں بھرے کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے فلک بیٹھی تھی۔ فلک کی آواز ہچکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر اس میں دہائیوں کا گلہ، برسوں کی تشنگی اور ایک معصومانہ سوال تھا۔ آپ نے کبھی رابطہ نہیں کیا پھپھو؟ فلک کی آواز ٹوٹی ہوئی سرگوشی کی مانند ابھری۔ آپ نے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا؟ کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آپ کے گھر والے کیسے ہیں؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے کبھی اپنے ماں باپ کی خبر نہیں لی؟ کیا کبھی آپ کو ان کی یاد نہیں آئی؟ اماں خاموش تھیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ان کی آنکھیں خالی تھیں، جیسے وہ اس لاؤنج میں نہیں بلکہ ماضی کے کسی اذیتناک لمحے میں قید ہوں۔ وہ لفظ کہاں سے لاتی جو اس ہجر، اس گمنامی اور اس جلا وطنی کی وضاحت کر سکے؟ فلک کی پیدائش سے کئی سال پہلے انہیں حویلی سے نکالا گیا تھا، مگر فلک نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی اس اکلوتی پھپھو کے بارے میں صرف برا ہی سنا تھا۔ خاندان کے ہر فرد نے ان کے کردار پر انگلیاں اٹھائی تھیں، مگر دادی اماں کے صندوق میں چھپا کر رکھی گئی چند پرانی تصویروں نے فلک کے دل میں ایک الگ ہی کہانی لکھی تھی۔ ان تصویروں میں نظر آنے والی زندہ دل مسکراتی آنکھوں والی لڑکی اسے کبھی بری لگ ہی نہیں سکی۔ اسے ہمیشہ اپنی اس پھپھو سے ملنے کی ایک شدید چاہ رہی اور اس بات کا دکھ بھی رہا کہ خاندان نے انہیں اتنی آسانی سے کیسے کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ دادی اماں کو ان کا دکھ لے ڈوبا۔ وہ چھپ چھپ کر اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے روتی تھی۔ خون کا رشتہ شاید ایسا ہی ہوتا ہے۔ فلک کے سوال صرف اس کے نہیں تھے، ان میں دادی اماں کی محرومی کا درد تھا۔ اس درد کی تپش ایسی تھی کہ اماں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک نئی لڑی بہہ نکلی۔ فجر دروازے میں بت بنی کھڑی رہی۔ اس کے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔ اس کی اماں، وہ عورت جسے اس نے ایک خستہ حال چھوٹے سے محلے کے پوشیدہ مکان سے نکالا تھا، اس کا تعلق ایک بڑے اور نامور گھرانے سے تھا۔ وہ عورت جس نے ہمیشہ مفلسی اور سادگی میں زندگی گزاری، وہ عالمگیر حویلی کی بیٹی تھی۔ فجر کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک کئی انکہے راز اس پر آشکار ہو رہے تھے، اور پھر بجلی کے کونڈے کی طرح اسے وہ زمین یاد آئی، وہ وسیع و عریض زمین جو اماں نے اسے دی تھی۔ اب پتہ چلا تھا کہ وہ کہاں سے آئی تھی۔ یہ خیال آتے ہی فجر کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی۔ اس عورت نے کتنی بڑی قربانی دی تھی، اپنی شناخت، اپنا ماضی، اپنی دولت، سب کچھ بھلا کر ایک گمنام زندگی گزاری، اور جو کچھ ان کے پاس تھا وہ بھی چپ چاپ فجر پر نچھاور کر دیا۔ لیکن سوال یہ تھا، کیوں؟ ایسا کیا ہوا تھا ماضی میں جو ان سے ان کی پہچان، ان کی شناخت چھین کر لے گیا؟ اس کے اپنے جذبات اتنے گڈمڈ ہو گئے تھے کہ وہ بس خالی نظروں سے اماں کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کیا کہے، کیا سوچے؟ اس کی ہمدردی، اس کی محبت، اس کی حیرت، سب کچھ آپس میں الجھ گیا تھا۔ تبھی فلک کی نظر روتے روتے فجر پر پڑی۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری، مگر پھر ایک نئی دریافت کی چمک نے آنسوؤں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کے ٹوٹے ہوئے چہرے پر ایک ہلکی سی بھیگی ہوئی مسکراہٹ ابھری۔ فجر! اس کی آواز میں ایک نئی پہچان کی خوشی تھی۔ اس کا مطلب تم میری کزن ہو؟ یہ جملہ فضا میں تیرتا رہا۔ فجر، جو اب تک صدمے کی حالت میں تھی، اس نئے رشتے کے احساس سے جیسے جاگ گئی۔ فلک صرف اس کی کولیگ نہیں تھی، وہ اس کا خون تھی، اس کے ماموں کی بیٹی۔ فلک کی آنکھوں میں جہاں اپنے پھپھو کے ملنے کا غمگین سرور تھا، وہیں ایک کزن پانے کی بے پناہ خوشی بھی تھی۔ اس ایک لمحے میں اس لاؤنج میں موجود تینوں عورتوں کے رشتے ہمیشہ کے لیے بدل چکے تھے۔ ماضی کے رازوں نے حال کے رشتوں کو ایک ایسی نئی اور مضبوط ڈور سے باندھ دیا تھا جسے شاید اب کوئی نہیں توڑ سکتا تھا۔
اگلی صبح وقت کی پابند ولی کی سیاہ گاڑی پورچ میں آ کر رکی تو فجر پہلے ہی تیار تھی۔ کل رات کے انکشافات اور اس کے بعد کی بے چینی نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ رت جگہ کی ساری سرخیز کی ہیزل آنکھوں سے جھلک رہی تھی جو اب گلابی ہو چکی تھی۔ آج اس نے مغربی لباس کے برعکس مشرقی لباس کا انتخاب کیا تھا۔ گہرے پرپل رنگ کی لمبی قمیض جس کے گلے اور دامن پر سفید رنگ کی نفیس کڑھائی تھی، اس کے ساتھ کھلا ٹراؤزر اور ہم رنگ دوپٹہ تھا جو اس نے سلیقے سے گلے میں ڈال رکھا تھا۔ بال ہمیشہ کی طرح ایک ڈھیلے سے جوڑے میں قید تھے اور تھکی ہوئی آنکھوں پر بڑا سا چشمہ ٹکا تھا۔ اس کی سنجیدگی میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ جب وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو ولی کے لبوں سے بے اختیار جو پہلا لفظ پھسلا وہ تھا بریتھ ٹیکنگ۔ اس نے گفتگو شروع کرنے کی کئی کوششیں کی، موسم کی بات کی، ٹریفک کا ذکر چھیڑا، مگر فجر اسپاٹ تاثرات لیے باہر دیکھتی رہی۔ اس کی خاموشی کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ ولی کی کوئی بات اس سے ٹکرا کر آگے نہ جا سکی، جبکہ وہ بار بار رخ موڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ مشرقی لباس اس پر کس قدر اچھا لگ رہا تھا، کیا وہ ڈائن جانتی تھی؟ آفس میں داخل ہوتے ہی وہ کام کے سمندر میں غرق ہو گئی۔ شام میں ہونے والی میٹنگ اہم تھی اور اس کی تیاریوں میں ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ فون کالز، ای میلز اور قانونی دستاویزات کے ڈھیروں میں وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ پوری لیگل ٹیم سر جوڑ کر بیٹھی تھی جبکہ وہی ریلیکس تھا، کبھی بھویں سکیڑ کر تو کبھی کندھے اچکا کر انہیں کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ فجر کسی مشین کی طرح کام کر رہی تھی، اس کی انگلیاں کی بورڈ پر اور نظریں فائلوں پر جمی تھی، مگر وہ بار بار اسے کن آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور وہ دیکھ سکتا تھا کہ فجر کی پیشانی پر ایک مستقل شکن تھی اور اس کے پرفیکٹ ماسک کے پیچھے ایک گہری پریشانی چھپی تھی۔ بالآخر سہ پیر ڈھلتے ڈھلتے اس کا جواب دے گیا۔ جب فجر ایک فائل کے اعداد و شمار میں پوری طرح کھوئی ہوئی تھی، وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور خاموشی سے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ سے فائل کھینچ لی۔ فجر نے چونک کر سر اٹھایا، اس کی تھکی ہوئی ہیزل آنکھیں پل بھر کو ولی کی فکر مند کتھئی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اماں کا سچ ایک زلزلے کی طرح اس کے وجود کو اندر تک ہلا گیا تھا اور اس کے اثرات اب تک باقی تھے۔ وہ اماں سے کوئی سوال نہیں کر پائی تھی۔ اماں نے سختی سے فلک کو منع کیا تھا کہ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گی، جبکہ فجر جم سی گئی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کو کیا چیز پریشان کر رہی ہے، اس کی آواز دھیمی مگر اٹل تھی، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ 5 منٹ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر ریلیکس کریں۔ فجر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر ولی نے اسے موقع نہیں دیا۔ میں نے کہا تھا نا بیگم، آپ بس راج کریں، رعایا میں سنبھال لوں گا۔ اسے لگ رہا تھا شاید وہ میٹنگ کو لے کر پریشان تھی۔ فجر کچھ نہ بولی، بس اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تھکاوٹ تھی جسے ولی پڑھ پا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے مڑا اور آفس سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 مگ تھے۔ ایک اس نے میز پر رکھا۔ بیگم، آپ بس کافی پئیں، باقی سارے مسئلوں کو میں دیکھ لوں گا۔ اس کا انداز اتنا بے تکلف اور پر اعتماد تھا کہ فجر کے تنے ہوئے اعصاب پل بھر کو واقعی ڈھیلے پڑ گئے۔ اس کی سنجیدگی کی دیوار میں ایک چھوٹی سی دراڑ پڑی۔ اس نے خاموشی سے کافی کا مگ تھام لیا۔ ولی نے اسے کافی پیتے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک اطمینان سا پھیل گیا۔